شہزاد ملک ایکسکلوسیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سندھ کی نگران حکومت کے آتے ہی آصف علی زرداری صاحب کی جو پریشانی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ان کے جو فرنٹ مین تھے، آصف علی زرداری کے قریبی دوست تھے جناب اے جی مجید صاحب۔ اے جی مجید سندھ کی تمام بیوروکریسی کو چلاتے تھے، سندھ کی حکومت کو چلاتے تھے۔ جو آصف علی زرداری صاحب کے جو بزنسز ہیں، اومنی گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ سارا وہ چلاتے تھے۔ جتنا پیسہ سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں، سسٹم کو وہ چلاتے تھے، سسٹم کے آگے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے تھے، اور وہ زمینوں پہ قبضے کرنا، زمینوں کے جعلی کاغذ تیار کرنا، غریب امیر زمینوں کی جو معاملات تھے وہ تیار کر کے آگے بلڈرز کو بیچنا، یہ سارا کچھ آصف علی زرداری کے بیہاف پہ اے جی مجید صاحب کر رہے تھے۔ اب اے جی مجید صاحب کے ساتھ ساتھ سندھ کی 60 سے زائد شخصیات جو ہیں ان کو اس وقت ایف آئی اے نے پی این آئی ایل لسٹ پہ ڈال دیا ہے، یعنی کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اے جی مجید صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ پی این آئی ایل لسٹ پہ ہونے کے باوجود بھی وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے۔ نگران گورنمنٹ کے بننے کے ساتھ ہی وہ ایئرپورٹ پہ تشریف لے گئے اے جی مجید صاحب۔ اے جی صاحب کو ایف آئی اے نے روکا، اس کے بعد ایف آئی اے نے روک کے کچھ اور لوگوں کے حوالے کر دیا۔ کچھ اور لوگوں کے حوالے ہونے کے بعد انہوں نے ایک کال کی اجازت چاہی، اور وہ اس کال کی اجازت پہلے تو نہیں دی گئی، لیکن منت متاجی کرنے کے بعد انہوں نے کال کی اجازت لی۔ کال کرنے کو کہا گیا ان کو، وہ کال انہوں نے کی آصف علی زرداری صاحب کو۔ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ابھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ 10 سے 15 منٹ کے وقفے کے بعد ایف آئی اے نے جن لوگوں کے حوالے کیا تھا اے جی صاحب کو، انہی کو کال آئی کہ آپ ان کو جانے دیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وہ مینیج کر گئے، لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ ملک سے چلے گئے ہیں تو پیچھے جو پروسیڈنگز ہیں، جو چیزیں ہیں، جو تحقیقات ہیں وہ رک جائیں گی۔ اے جی صاحب، آصف علی زرداری صاحب، اور ان کے ایک اور فرنٹ مین ہے اے جی صاحب کے، تیمور ڈومکی، ان کی تحقیقات جو ہیں وہ ناقابل تردید ثبوت حاصل کیے جا چکے ہیں۔ سندھ کے لوگوں کو کیسے لوٹا گیا، سندھ کے مالدار جو فیوڈل لارڈز تھے ان کو کیسے لوٹا گیا، سندھ کے جو غریبوں کی زمینیں تھیں ان کو کیسے لوٹا گیا، سندھ کی جو امیر لوگوں کی زمینیں تھیں ان کو کیسے لوٹا گیا، سندھ کے سسٹم نے کس طریقے سے پیسہ جنریٹ کیا، منسٹرز کے آگے فرنٹ مین کون تھے، منسٹرز کے ساتھ جو کام کرتے تھے وہ کس طریقے سے لوٹ مار کرتے رہے، یہ سارا کچھ ایف آئی اے اور باقی ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں، نیب بھی تحقیقات کر رہے ہیں، اور انٹیلیجنس اداروں کے پاس کافی سارے ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آئی جی سندھ جو ہیں رفعت مختار صاحب، ان کو ان کی مرضی کے بغیر لگایا گیا ہے۔ سندھ کی جو باقی بیوروکریسی ہے وہ بھی ان کی مرضی کے بغیر تبدیل کی جا رہی ہے۔ ان کا جو بندے ہیں، ان کے جو بیوروکریسی میں ان کا جو سسٹم کے لوگ ہیں، ان کی اس وقت جگہ نہیں ہے، ان کو لگایا نہیں جائے گا اور نہ لگایا جا رہا ہے۔ اور سندھ کی جو نگران گورنمنٹ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کے پیچھے بھی کچھ محرکات ہیں، جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کی جو پریشانی ہے وہ پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت وہ بھرپور زور لگا رہے ہیں کہ ان کی جو بیوروکریسی، ان کی پولیس سسٹم میں، ایف آئی اے میں، نیب میں، اور جو باقی اداروں میں ان کے جو فرنٹ مین ہیں ان کو جگہ دی جائے ان کی، لیکن مان کوئی نہیں رہا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی پریشانی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ بیوروکریسی میں چینجز کیے جا رہے ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں سندھ کے اندر، لیکن ان کی جو بیوروکریسی میں ان کے جو پینیٹریشن تھی اس کو بہت کم کر دیا گیا۔ آگے چل کے کچھ دنوں میں میں آپ کے ساتھ مزید تفصیلات شیئر کروں گا کہ کون سی 60 سے زائد شخصیات ہیں، ان کے نام کیا ہیں۔ وہ میرے پاس لسٹ آ چکی ہے، لیکن فی الوقت کچھ مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ تیمور ڈومکی جو ہے وہ اس وقت روپوش ہیں، لیکن روپوش ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تیمور ڈومکی صاحب نے جو گل کھلائے ہیں، جو اربوں روپے سسٹم سے کما کے انہوں نے اپنی زمینیں بنائی ہیں اور جو سسٹم کو دیے ہیں، وہ بھی اداروں کے پاس ثبوت آ چکے ہوئے ہیں۔ اے جی مجید صاحب کو کس طریقے سے وہ اسسٹ کرتے رہے ہیں معاملات کے اوپر، وہ بھی تفصیلات آ چکی ہیں، لیکن تیمور ڈومکی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ اتنا آسانی سے ان کو جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں جائے گا، نہ ہی وہ ملک سے بھاگ پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت پہلے بھی تیمور ڈومکی ملک سے باہر بھاگ گئے تھے اور کچھ سیٹلمنٹ کو لے دے کے معاملات کر کے وہ واپس آئے تھے، لیکن اس دفعہ کوئی اتنا معاملہ ان کے لیے آسان نہیں ہے۔
باقی بھی اے جی صاحب کے لیے آسان نہیں ہے، زرداری صاحب کے بھی آنے والے دنوں میں کوئی آسان نہیں ہے، کوئی کیسز مزید جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ثبوت اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ مکیش چاولہ کی سٹوری میں آپ کو الگ سے سناؤں گا، کس طریقے سے مکیش چاولہ پچھلے 15 سال سے سسٹم کے اندر تھے اور انہوں نے کون کون سی منسٹریاں رکھیں، یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور باقی جو پی این آئی ایل لسٹ پہ ڈالے گئے ہیں وہ لوگ بھی میرے پاس لسٹ آ چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ سندھ کی کون سی شخصیات کو بیرون ملک جانے سے ایف آئی اے نے روکنا ہے اگر وہ اٹیمپٹ کریں گے، کیونکہ سسٹم میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الوقت اے جی صاحب کے ساتھ جو ہوا اور کس طریقے سے وہ ملک جانے دیا گیا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے چل کے انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ کے سامنے ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔